السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب نواقض الوضوء، سبق نمبر ہے 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت رجلا مزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بہت مزی والا مرد تھا۔ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق دریافت کریں، پوچھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں مزی کے متعلق معلوم ہوا کہ مزی جب نکلے مرد کی شرمگاہ سے تو اس میں غسل نہیں کرنا، مزی نکلنے میں صرف وضو کرنا ہے، استنجا کر لینا ہے اور صرف وضو کر لینا ہے، اس میں غسل کرنا نہیں ہے۔ مزی کیا چیز ہے؟ مزی سفید رقیق لیس دار پانی ہے جو بیوی سے بوس و کنار اور جماع کی یاد اور اس قسم کے ارادے کے وقت جب ذہن میں سیکس کے خیالات ہوں یا خاوند بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگنا ہو تو اس صورت میں مزی نکلتی ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے داماد تھے تو اپنے سسر سے یہ بات پوچھتے ہوئے شرم محسوس کی، اس لیے خود پوچھنے کی بجائے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ یہ مسئلہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتلائیں۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس میں صرف وضو کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے مزی جو کہ سیکس پر مبنی خیالات یا ارادے کی وجہ سے مرد کے اعلی تناسب سے نکلتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ودی جو پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد نکلتی ہے، اور ایک ہوتی ہے منی، اور اس کے نکلنے میں، منی کے نکلنے میں غسل کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے متعلق فرمایا کہ اس میں صرف وضو ہے۔ معلوم ہوا جب مزی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب مزی نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیتے اور پھر نماز کے لیے نکل گئے اور وضو نہیں فرمایا۔ یہ روایت شواہد کی بنیاد پر حسن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی باوضو ہو اور باوضو ہونے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کب ٹوٹے گا؟ جب بوسہ لینے کی صورت میں، بیوی کو ہاتھ لگانے یا دیکھنے کی صورت میں، یا اس طرح کے خیالات کی صورت میں
مرد کی شرمگاہ سے مزی نکلے گی تب وضو ٹوٹے گا، بصورت دیگر باوضو ہونے کی حالت میں اگر مرد اپنی بیوی کے بوسے لے تو یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں موجود ایک روایت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی عائشہ کے حجرے میں۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں آپ کی سجدہ گاہ میں ہوتے تھے، یعنی جہاں آپ نے پیشانی رکھنی ہے سجدے کے لیے اسی جگہ پر میں پاؤں پھدارے پاؤں پھیلائے سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جب آتے تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ میرے پاؤں کو ہاتھ سے چھوتے تھے تو میں اپنے پاؤں دور کر لیتی، یعنی سمیٹ وغیرہ لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 383۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کے جسم میں سے کسی عضو کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خاوند اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو لے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے، یہاں کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے، اگر کوئی بھی شخص اپنی یا کسی کی بھی شرمگاہ کو چھوئے گا تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ ابو داؤد، الا یہ کہ شرمگاہ کے بیچ میں کپڑا ہو، مسند شافی۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی تہجد پڑھتے اور میں لیٹی ہوتی، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں چھو لیتے اور میں پاؤں دور کر لیتی۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بیوی کے جسم کو چھو لینے سے یا بوسہ دے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب چاہے بیوی کے جسم کو چھونے والا سیکس سے اپنی بیوی کے جسم کو ہاتھ لگائے، منہ لگائے، یا بغیر شہوت کے، دونوں ہی صورتوں میں بیوی کو بوسہ دینے اور ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت علی، عبداللہ بن عباس وغیرہ اسی کے قائل ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سے حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ بیوی کو چھونے سے، بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے، یعنی بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس مسئلے میں حضرت علی، عبداللہ بن عباس اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب درست ہے کہ بیوی کو چھو لینے سے، بوسہ کر لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے، یعنی پیٹ میں گیس دوڑ رہی ہے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ مسجد سے باہر نہ جائے، یعنی وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے تا وقت کہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سنے، یعنی اس وقت تک مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز یعنی پڑ نہ سن لے یا وہ بدبو محسوس نہ کر لے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا
اگر پیٹ میں گیس کا معاملہ ہے، ہوا کا معاملہ ہے، اور ری گردش کر رہی ہے، ہوا پیٹ میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، اب شک پڑ جاتا ہے کہ آیا ہوا نکلی ہے یا نہیں، تو دو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان فرمائی۔ اس صورت تک وہ مسجد سے نہ نکلے، یعنی اپنے آپ کو بے وضو نہ سمجھے، جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا بدبو محسوس نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، جب یقینی طور پر بندے کو معلوم ہو جائے کہ میرے پیٹ سے ہوا خارج ہو چکی ہے، یقینی طور پر، یہ یقینی طور اس کو آواز بھی آ سکتی ہے، اور آواز نہ آئے تو جسم بھی بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز باہر نکلی ہے، یا یہ کہ بدبودار ہوا ہو تو بدبو جب اس کو محسوس ہو جائے، اس صورت میں پھر وہ اپنے آپ کو بے وضو سمجھے اور وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوا، محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہوا خارج ہو جائے، بھلے اس کی آواز محسوس ہو یا بدبو محسوس ہو، ہوا خارج ہو جانے کی صورت میں بندہ اس کو حدث لاحق ہو جاتا ہے، اور حدث لاحق ہونے کی صورت میں وہ بندہ بے وضو ہوگا۔ اب دوبارہ اسے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر وہ وضو کر کے پھر مسجد میں آئے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ یہاں فقہ حنفی قدوری کے اس عبارت کا اور اس مسئلے کا بھی رد ہوا کہ جہاں قدوری میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تشہد کی مقدار اس نے پوری کر لی تھی، اور جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو حدث لاحق کر دیا۔ حدث کیا ہے؟ بے وضو ہو جانا۔ اور بندہ بے وضو کس طرح ہوتا ہے؟ ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ محسوس ہو یا وہ بدبو محسوس۔ تو تشہد کی مقدار پوری کر لی اور اس کو حدث لاحق ہو گیا، یا خلاف نماز کوئی عمل کر لیتا ہے، تو اس کی نماز مکمل ہے اور اس کی نماز جائز ہے۔ اس کا یہ رد ہوا اس حدیث سے کہ جب بندے کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے لیے اسے پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگلی حدیث، عن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ علیہ وضو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ہوا بضعۃ منک اخرجہ ابو داود وغیرہ۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، یا یوں کہا کہ ایک آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا اسے نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو دیہاتی معلوم ہوتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کہ دیگر جسم کے حصوں کی طرح وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن جب شرمگاہ اور ہاتھ کے بیچ میں کپڑا نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلی حدیث، عن بصرۃ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضأ اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں،
فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب حضرت طلق بن علی کی روایت سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ جسم کے دیگر حصوں کی طرح ایک حصہ ہے۔ بسرا بنت صفوان کی روایت سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ان دونوں احادیث میں کیا تطبیق ہے؟ ایک حدیث کہتی ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، دوسری حدیث کہتی ہے وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ طلق بن علی کی روایت بھی صحیح، بسرا بنت صفوان کی روایت بھی صحیح ہے۔ اب ان دونوں روایتوں کا معنی یہی ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بیچ میں کپڑا نہیں تھا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑا تھا شلوار وغیرہ دھوتی وغیرہ تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند شافعی میں کہ جب شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بیچ میں کوئی کپڑا نہ ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب شرمگاہ کو کوئی آدمی اپنا ہاتھ لگائے گا، اس کے اور شرمگاہ کے بیچ میں کوئی پردہ کپڑا نہیں ہوگا تو پھر اس پر وضو کرنا واجب ہوگا، اور اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ ہوگا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ائمہ دین میں سے امیر المومنین عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، سید عائشہ، سعد بن ابی وقاص، اسی طرح ائمہ میں سے امام عطا، امام زہری، سعید بن مسیب، امام مجاہد اور امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام اسحاق رحمہم اللہ، ان سب کے نزدیک اعلی تناسل شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دلیل ان کی ہے بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اسی طرح صحابہ میں سے حضرت علی، ابن مسعود، عمار، اور اسی طرح ائمہ میں سے امام حسن بصری، امام ثوری، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن رحمہم اللہ، ان کے نزدیک اعلی تناسل کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ان کی دلیل ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ تو اس میں راجح بات یہی ہے کہ اعلی تناسل کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر بیچ میں کوئی پردہ ہے، کپڑا ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، شرمگاہ کو چھونے میں قبل اور دبر کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی آگے کی شرمگاہ کو چھوئے یا پیچھے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح کی روایت ابن ماجہ ابواب الطہارہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مسا احدکم ذکرہ فعلیہ الوضو، جب کوئی شخص اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگا لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے۔ اسی طرح ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور اخت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من مس فرجہ فلیتوضا، جو شخص اپنے عضو تناسل شرمگاہ کو چھو لے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اسی طرح ان ابی ایوبہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مس فرجہ فلیتوضا،
ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اور اب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو کرنا ہوگا اس صورت میں جب ہاتھ اور شرمگاہ کے بیچ میں کپڑا نہیں تھا، اور دلیل ہے بسرا بنت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ابو ہریرہ کی روایت مسند شافعی وغیرہ میں، اور جہاں تک ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت، تو ایک تو یہ اس صورت میں کہ جب شرمگاہ کے بیچ میں کپڑا ہو، اور دوسرا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے تعلق سے امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہے، تو اب ناسخ پر عمل کیا جائے گا، منسوخ پر عمل نہیں ہوگا۔ منسوخ ہے طلق بن علی کی روایت اور ناسخ ہے بسرا بنت صفوان کی روایت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہم سے راضی ہو، دنیا آخرت میں ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کو بیان کرنے، سیکھنے، سکھانے، اسی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہماری برائیوں سے اللہ وحدہ لا شریک درگزر فرمائے، اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔